پاکستان کو مدد کرے, ہمارا پیس کے مشن میں ہمیں مدد کرے, ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہم خواہش رکھتے ہیں اس میں ہمیں مدد کرے, اور جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں ضرور ہم دہشت گردی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کا کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں, سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر پورے خطے سے ہم دہشت گردی کو ختم کریں, اور ہم بھارت کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرے. اگر بھارت اور پاکستان مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ لکھ سکتے کو انشاءاللہ تعالی نہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوگا, نہ پختونخوا میں دہشت گردی ہوگا, نہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہوگا. ہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کمپریہنسو ڈائیلاگ ہوتا ہے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اس کمپریہنسو ڈائیلاگ میں کشمیر کی بات ہو, اس لیے کشمیر پارٹیشن کا نامکمل ایجنڈا ہے. یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی انفنشڈ ایجنڈا ہے, اور جب تک اس ایشو کو اگنور کرتے رہیں گے, جب تک آپ کسی مسئلہ کا جڑ کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں, تب تک آپ پرماننٹ پیس قائم نہیں کر سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہمارا کوشش ہوگا کہ جی بات چیت ہو, لیکن جب بات چیت ہو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا, جس طریقے سے بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے, جس طریقے سے بھارت نے سندھو پہ حملہ کیا ہے, یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. بھارت کو ان کا یہ اپنا موقف واپس لینا پڑے گا, انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا پڑے گا, اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی میں بھارت کو کوئی تبدیلی چاہیے تو آئے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کے اپنے طریقہ کار ہیں, اور اس ٹریٹی کے مطابق اگر ہم تبدیلیاں مل کے لے کر آنا چاہتے ہیں ہم لے کر آ سکتے ہیں, پر نہ پاکستان از خود کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں اور نہ بھارت کوئی از خود پانی کے حوالے سے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایسے فیصلہ لے سکتے ہیں. میں پر امید ہوں کہ ہمارے سفارتی کوششوں کے بعد انشاءاللہ تعالی دنیا پاکستان کی بات تو سن رہی ہے, مگر سننے کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ عملی طور پہ جس طریقے سے امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے بھارت کو مجبور کیا کہ سیز فائر کے وقت پاکستان کے ساتھ یہ سیز فائر طے کرے, ویسے ہی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا بھارت کو سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے بھارت اس وقت اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر بھارت نے ایک سپر پاور بننا ہے, گریٹ پاور بننا ہے, then there's nothing great about what Narendra Modi is doing now. Greatness comes by acting responsibly. Greatness comes, you can't just declare yourself a great power, you have to act like a great power. A great power doesn't act like a spoiled child جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اپنے نیبر پہ دہشت گردی کے حوالے سے. Great powers don't threaten to cut off a water supply for 240 million people. تو بھارت کو تھوڑا سا انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اپنے مقامی الیکشنز کے لیے تو یہ چلتا ہوگا کہ آپ پاکستان کو ایک تو گالی دے کے یا پاکستان پہ حملہ کر کے اپنا پاپولیرٹی میں اضافہ کریں, مگر اگر بھارت نے گریٹ پاور بننا ہے تو پھر اس کو اپنا کردار میں تبدیلی لے آنا پڑے گا, اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ بات چیت کرنا پڑے گا, اور بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنے مسئلے کے حل نکالنے پڑیں گے. اور اس جیو پالیٹکس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کونوٹیشنز کیا ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا صدر کہہ کیا رہا ہے. اس نے اب 10 دفعہ اس سیز فائر کا کریڈٹ لیا ہے, اور اس کا یہ کریڈٹ ہے کہ یہ سیز فائر ہوا ہے. تو اگر وہ سیز فائر کے حد تک پاکستان کو
مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو لاجکلی اٹس ناٹ ٹو مچ آف اے اسٹیپ ٹو اسیوم کہ وہ ایک تفصیلی بات چیت کمپریہنسو ڈائیلاگ کے لیے اگر امریکہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. ہاں امریکہ کا اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک ایسا سوچ ہے جو ایک حقیقت ہے, بٹ وی نوئنگ دا گراؤنڈ ریالٹیز اینڈ نوئنگ ہم تو ڈیلوژنل نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اس شہر میں کیا حقیقت ہے, ان کا جیو پالیٹکس کیا ہے, وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزیں کے باوجود ہم وہاں جانے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام ایک تو سچ کا پیغام ہے, عالمی قانون کے مطابق ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق ہے, اور آئی تھنک کہ اس میسج میں تھوڑا سا ایک وزن ہوگا کہ بھارت تو سب کو کہہ رہا تھا کہ ہم تو آپ کی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, اور اس لیے کہ ہم آپ کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے تو امریکہ ہمیں اپنی معیشت میں, بھارت کی معیشت میں انویسٹ کرتے ہیں, بھارت کی عسکری طاقت میں وہ انویسٹ کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہونا تھا. اب کیا کرے وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, دوسروں کو کیا سیکورٹی پرووائڈ کریں گے جو اپنے آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکے. وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جنہوں نے دوسروں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا تھا, اپنا ہوائی جہاز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جس نے کاؤنٹر ویٹ بننا تھا چین کا, وہ تو پیپر ویٹ بھی نہیں رہا بھائی. تو اب ضرور اس پالیسی پہ غور کیا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل نیٹ سیکورٹی جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے دنیا کو ہمارا ریجن میں, تو یہ اسٹریٹجی تو ناکام رہا کہ بھارت کو آپ سے یہ امید آپ رکھے کہ آپ put all your eggs in one basket and this basket will provide that net security to the region. ویسے ہی تو فلور آرگیومنٹ تھا, اب مزید میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہم سب کو یہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے وہ یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر امن قائم کیا جائے, ریجنل سٹیبلٹی ہو, ہمارا ٹریڈ میں اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو, ہمارا کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہو, ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں, ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا کوئی حل نکالے, تو امن قائم ہوگا, امن کے نتیجے میں اسٹیبلٹی قائم ہوگا, اسٹیبلٹی بریڈ سیکورٹی, اینڈ وہی ایک راستہ ہے, وہی ہمارا پیغام ہے. وی انڈر نو ڈیلوژنس کے اس آرگیومنٹ کے لیے کتنا سپیس ہوگا اب جا کے ہم دیکھیں گے, لیکن یہ ہمارا آگے کے لیے وہ ڈیلے کر سکتا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کسان کا اگر آپ صرف 5 دن کا ڈیلے ہو, وہ 5 دن کے لیے آپ کا پانی روک لیتے ہیں, تو پھر آپ کا فصل تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ایجیٹیٹ ضرور کرنا پڑے گا اس بات پہ, بٹ ان کے اس ایشو پہ دے ہیو ٹو مورل لو گراؤنڈ. کون اس کا یہ بات کا تائید کرے گا؟ چلے اسرائیل جا کے اسرائیل کہے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو, انہوں نے غزہ کے ساتھ جیسے کھانے پینے کے اشیاء روکا ہے, ان سے وہ انسپائر ہو رہا ہوگا, مگر کوئی اور there's no other country جو تھپکی دے گا مودی کو, کہے گا جی بھائی آپ نے صحیح کیا, ان کا پانی بند. they're in the wrong, ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, مورلی ان کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ. تو جیسے میں یونائٹڈ آپ کا اس پریس کانفرنس میں شروع میں کہا, جیسے میں نے یونائٹڈ نیشنز کے جو یو این ریپرزینٹیوز کے کورسپونڈنٹس تھے ان کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا, جیسے میں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا, جیسے میں اپنے ہر میٹنگ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوگا تو جی ہم دہشت گردی پہ بات بھی کرنا چاہیں گے, ہم پانی پہ بھی بات بھی کرنا چاہیں گے, مکمل پیس ناممکن ہے جب تک کشمیر پہ بات نہ جنرل سے بات کی. It is an international law, it is international treaty, respect for treaties is a fundamental element of what goes on at the United Nations. He was very, very receptive. ہر کوئی اس پوائنٹ پہ بہت ایون انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ بھی اس پوائنٹ پہ ریسپٹیو ہوگا. کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ پریسیڈنٹ قائم ہو. جو اس وقت ہمارا ڈیلیگیشن ہے وہ تو حکومت کے اتحادی کا ڈیلیگیشنز ہے, اور حکومت کا موقف ہم پیش کر رہے ہیں. جب ایک واضح پارلیمانی ڈیلیگیشن بھیجا جائے گا, ضرور اس پارلیمانی ڈیلیگیشن میں ہمارے اپوزیشن کے جو دوست ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. ماضی میں پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ ڈیلیگیشن میں ہم کام کرتے رہے ہیں انٹرنیشنلی, اٹس ناٹ اے بگ. اس کانٹیکس میں جو اس وقت ہمیں ذمہ داری دیا گیا ہے وہ باقاعدہ ایک حکومتی
کمیٹی کی شکل میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ آگے جا کے جو پارلیمانی کمیٹیز بنیں گے جو پارلیمان کی نمائندگی کریں گے تو اس میں سے ہم پارلیمان میں سے تو ضرور جو اپوزیشن کا اتحاد ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ کو دعوت دیں گے, ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے اس جدوجہد میں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہ بھارت کا مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم اس صورتحال میں رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں یا بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اس کا مطلب کہ جنگ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس سیز فائر کو ہم جہاں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ, وہ جب تک ہمارے درمیان پرماننٹ پیس نہیں ہوگا تب تک انسیکیورٹی ناٹ اونلی ان ساؤتھ ایشیا پر اس کو گلوبل کانسیکوینسز بھی ہوں گے کے لیے وہ ڈیلے کر سکتا ہے. اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کسان کا اگر آپ صرف 5 دن کا ڈیلے ہو, 5 دن کے لیے آپ کا پانی روک لیتے ہیں تو پھر آپ کا فصل تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ایجیٹیٹ ضرور کرنا پڑے گا اس بات پہ, پر ان کے اس ایشو پہ دے ہیو ٹو مورل لو گراؤنڈ. کون اس کا یہ بات کا تائید کرے گا؟ چلے اسرائیل کہے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو, انہوں نے غزہ کے ساتھ جیسے کھانے پینے کے اشیاء روکا ہے ان سے وہ انسپائر ہو رہا ہوگا. اور کوئی اور there's no other country جو تھپکی دے گا مودی کو, کہے گا کہ جی بھائی آپ نے صحیح کیا, ان کا پانی بند. they're in the wrong. ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, مورلی ان کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ پیچھے اس سیز فائر کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور بھارت اپنے آڈینس میں تو ضرور کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار نہیں تھا. اب آئے امریکنز کو کہیں, آئے یہ جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں ان کو اٹھ کے کہنا چاہیے کہ آپ کا صدر آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, یا ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے یا مودی جھوٹ بول رہا ہے. اب اس کا جواب ششی تھرور صاحب دے. ایز شہید بی بی کہتی تھی کہ ہوپ فار دا بیسٹ اور پریپیئر فار دا ورسٹ. تو ہم بھی پریپیئرڈ ہے. اگر ان کا یہ شوق ہے پھر سے انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, پھر ہمارا افواج بھی ویسے ہی جواب دے گا جیسے اس مرحلہ میں نے ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. جہاں تک مودی کے یہ بیانات ہیں obviously مزاحمت کے قابل ہے. کوئی رسپانسبل لیڈر ایسے بات تو نہیں کرتا. آپ مجھے دکھائے کون سا سپر پاور ہے. اس وقت دنیا بھر میں سپر پاورز ہیں, کسی ایک سپر پاور نے اس قسم کا زبان استعمال کیا. یہ مودی کا چھوٹا پن دکھاتا ہے. It is a reflection on his character, not on us. But اب یہ بھی سمجھے کہ یہ ایک شکست شدہ انسان ہے. 6 اس کا جہاز گرا ہے, پہلا وزیر اعظم ہے جو بھارت کا جنگ ہار چکا ہے, اس نے ایسے کچھ بیانات دینا بھی ہے. تو آپ اس انداز سے یہ دیکھ لیں پاکستان کو اپنا موقف جو ٹھوس موقف ہے کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں بات چیت چاہیے, ہمیں یہ جواب دیتے رہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا کہ ایک طرف ایک ملک کہہ رہا ہے کہ بات چیت کرے, امن قائم کرے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن آپ کا پانی روک دوں گا, میں آپ کو بچوں کو گولی کھلا دوں گا. تو یہ تو آئی تھنک اٹ شوز اٹ ریفلیکٹس مور آن دیم دین اٹ ڈز آن اس. تو جیسے میں یونائٹڈ آپ کا اس پریس کانفرنس میں شروع میں کہا, جیسے میں نے یونائٹڈ نیشنز کے جو یو این ریپرزینٹیٹیوز کے کورسپونڈنٹس تھے ان کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا, جیسے میں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا, جیسے میں اپنے ہر میٹنگ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوگا تو جی ہم دہشت گردی پہ بات بھی کرنا چاہیں گے, ہم پانی پہ بھی بات بھی کرنا چاہیں گے, مکمل پیس ناممکن ہے جب تک کشمیر پہ بات. جو اس وقت ہمارا ڈیلیگیشن ہے وہ تو حکومت کے اتحادی کا ڈیلیگیشنز ہے اور حکومت کا موقف ہم پیش کر رہے ہیں. جب ایک واضح پارلیمانی ڈیلیگیشن بھیجا جائے گا ضرور اس پارلیمانی ڈیلیگیشن میں ہمارے اپوزیشن کے جو دوست ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. ماضی میں پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ ڈیلیگیشن میں ہم کام کرتے رہے انٹرنیشنلی. اٹس ناٹ اے بگ. اس کانٹیکس میں جو اس وقت ہمیں ذمہ داری دیا گیا ہے وہ باقاعدہ ایک حکومتی کمیٹی کی شکل میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ آگے جا کے جو پارلیمانی کمیٹیز بنیں گے جو پارلیمان کی نمائندگی کریں گے تو اس میں سے ہم پارلیمان میں سے تو ضرور جو اپوزیشن کا اتحاد ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ کو دعوت دیں گے, ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے اس جدوجہد میں. ریسپانسبل ممالک کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں.
چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کسی اور ملک ہو، ہم سب کے فائدہ میں ہیں کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، خاص طور پہ جب یہ لڑائیں دو اٹامک قوتوں کے درمیان ہو تو وہ لڑائی کا اثر صرف ان دو ممالک پہ نہیں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کا جنگ میں سب کو نقصان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا کوئی بھی ذمہ داران شخص اپنا کردار ادا کرنا چاہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ٹرمپ کا اس خواہش کے لیے، جو وہ خواہش کا جس کا اس نے اظہار کیا ہے، بہت ریزسٹنس امریکہ کے اندر سے انڈین لابی کے نتیجے میں بہت وجوہات کی وجہ سے وہ ملے گا، لیکن ایک نیک خواہش ہے، اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے۔ یہ ہے پری فال آف کابل۔ اب پوسٹ فال آف کابل there are new realities. There's a vacuum that's developed. اتنے سارے جو دہشت گردی کے تنظیمیں تھے پہلے وہ اس جنگ میں مصروف تھے، اب 1-2 سال سے فارغ رہے ہیں تو نئے جرائم میں ملوث ہے، اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں۔ جو اسلحہ پیچھے چھوڑا تھا امریکہ نے، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور بھارت کا فنڈنگ، بھارت کا سہولت کاری وہ بھی موجود ہے۔ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، معاملہ ہے پاکستان سفارتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، مورلی غزہ کو فلسطین کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا پریزیڈنسی بھی شروع ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا، اس صورت میں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں۔